اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الأرضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدس پر۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا متعال ان ایام کے صدقے میں ہم سب کو سید الشہداء علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی اس ذکر کے صدقے میں اس دنیا میں یہ جو منحوس وائرس ہے اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قیام امام حسین بزبان امام حسین علیہ السلام موضوع گفتگو تھا، اور اس میں مکہ میں جو امام علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور اس قیام کا نام یہ دیا تھا کہ وہ مرحلہ تبیین قیام امام حسین ہے، کہ امام نے اس مرحلے میں اپنے قیام کو بیان کیا تھا اور امت کو بیدار کیا تھا۔ امت کی آگاہی اور بیداری کا یہ مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے کے بعد پہلے مرحلے کا نام آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مرحلہ انکار بیعت، جو مدینہ منورہ میں امام علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔ اس انکار بیعت کے بعد مکہ تشریف لائے، اور مکہ کی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ صحیح طریقے سے اہل مکہ کو ہم صحیح سمجھ سکیں، اور امام علیہ السلام کی بات کس فضا میں تھی، کس ماحول میں تھی، اس کو ہم صحیح سمجھ سکیں۔ امام علیہ السلام اہل مکہ کی توجہ کا مرکز بن گئے آتے ساتھ ہی مکہ میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابن زبیر امام سے پہلے مکہ میں پہنچ چکے تھے، اور امام سے پہلے لوگوں کی توجہ کا مرکز ابن زبیر تھے، لیکن امام علیہ السلام جیسے ہی مکہ میں تشریف لائے تو سارے لوگوں کی توجہ اب عبداللہ ابن زبیر سے ہٹ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف مرکوز ہو گئی۔ اگر ان دونوں شخصیتوں کا آپس میں موازنہ اور کمپیئر کیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگرچہ اہل مکہ جیسے کہ عرض کیا تھا کہ بنی ہاشم کے ساتھ زیادہ موافق نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کی قدر و منزلت کو ایک تعداد پھر بھی سمجھتی تھی، لیکن خاص طور پر وہ افراد کے جو باہر سے موسم حج میں آئے ہوئے تھے ان کو احساس تھا کہ امام کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام کی فعالیت میں بھی عرض کیا تھا کہ ایکٹیویٹیز میں جب امام جماعت کرواتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ آ کر امام کے اوپر سے نماز کروائے، نہیں۔ اسی لیے ابن زبیر کے بارے میں بھی یہ تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے کہ ابن زبیر بھی امام علیہ السلام کی نماز جماعت میں شریک ہوتے تھے، اور کیونکہ وہ مدعی تھے، خود خلیفہ کے مدعی تھے، ان کو بننا تھا، اس لیے امام کے سارے پروگرام کو وہ غور سے سن رہے تھے، اور امام کی جو نشستیں مکہ میں ہو رہی تھیں خانہ کعبہ میں،
اور اپنے اس پیغام کو امام جب پہنچا رہے تھے لوگوں تک، تو تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابن زبیر صبح بھی اور شام کو بھی امام کے پیغام سننے والوں میں شامل تھے، اور بعد میں آہستہ آہستہ 2 دن میں ایک دفعہ آیا کرتے تھے تاکہ آگاہی ہو کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اب سب توجہ کا مرکز امام علیہ السلام بن چکے تھے۔ ہمیں مکہ میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس سے امام کے قیام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو مدینہ کی بزرگ شخصیتیں تھیں وہ اب مکہ میں سب اکٹھے تھے، جو آپ کو عرض کیا تھا کہ عبادلہ اربعہ، 4 عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ میں تھے، امام حسین علیہ السلام بھی مکہ میں تھے، عبداللہ ابن عمر بھی مکہ میں تھے، اور عبداللہ ابن عباس بھی مکہ میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مدینے سے ساری پالیٹکس مکہ شفٹ ہو چکی تھی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام سے مکہ میں 2 یا 3 ملاقاتیں ان کی ملتی ہیں، عبداللہ ابن عباس کی اور عبداللہ ابن عمر کی۔ پہلے شروع ایام میں جب امام علیہ السلام مکہ شفٹ ہوئے، اپنے قیام کے ابتدائی دنوں میں ہی ایک ملاقات ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین علیہ السلام کی ملاقات، یعنی ان 3 لوگوں کی ملاقات۔ یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو یہ 2 لوگ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام سے ملنا چاہا انہوں نے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم دونوں جو مکہ میں ہیں اب مدینہ واپس جا رہے ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس۔ اب تاریخ میں کسی جگہ پر بھی کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ جو مکہ میں آئے ہوئے تھے اب یہ امام حسین علیہ السلام کے ری ایکشن میں دوبارہ مدینہ لوٹ گئے، یا نہیں انہیں کوئی خود سے ان کا کچھ پلان تھا، یا انہیں یہ پتہ تھا کہ اب ساری توجہ حکومت بنو امیہ کی مکہ میں شفٹ ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی لڑائی شروع ہو جائے، تو اس لڑائی کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے یہ مدینہ جانے لگے تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس۔ اس لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان دونوں نے، یہ دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی اکٹھے، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے اور عبداللہ ابن عباس جناب عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے۔ ایک نقطہ یہاں عرض کر دوں کہ تاریخ ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، تاریخ سننا فقط مہم نہیں ہے کہ میں آؤں اور چند انفارمیشن آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور آپ بھی کہیں کہ واہ واہ ماشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں سنی تھی یہ چیز، اب ہم نئی سن رہے ہیں، نئی باتیں سن رہے ہیں۔ تاریخ بیان کرنے کا ہدف اور مقصد فقط یہ نہیں ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے عبرت کے لیے، تاریخ ہمیں کردار بتاتی ہے، تاریخ ہمیں کردار بتاتی ہے کہ کون سا کریکٹر اور کون سا کردار اس زمانے میں تھا، اور آج کل جو کریکٹر ہیں ان کریکٹرز کے ساتھ کون سا کریکٹر میچ کرتا ہے، یہ تاریخ ہمیں بتانا چاہتی ہے۔ اور ہم اپنی پوزیشن دیکھیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم کس جگہ پر کھڑے ہوتے، آئے عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس کی سوچ کے ہوتے، عبداللہ ابن زبیر کی جیسا کریکٹر ہمارا ہوتا، یا عبداللہ ابن عمر جیسا ہوتا، یا ہمارا کریکٹر حسینی ہوتا۔ ہم سب نے یہ نتیجہ لینا ہے، ہماری خواتین بھی یہ سارا ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ ہسٹری اپنے آپ کو کمپیئر کرتی جائیں کہ اگر وہ ہوتی تو آیا کاروان حسینی میں ہوتی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوتی، دوسری بیویوں کے کاروان میں ہوتی، یا نہیں، ان کا کیا رول ہوتا۔ بس یہ سارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو لے کے چلیے، تاریخ سے یوں عبرت لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوتے، بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ جو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ اپنے دل سے رجوع کریں کہ حقیقت میں آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم اگر ہوتے کہاں ہوتے، صحیح، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہ محمد۔ میں
یہ جو تینوں کی ملاقات ہے، اس سے پہلے یہ نقطہ عرض کر دوں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں جو بھی مکہ میں ملاقاتیں نظر آئیں گی امام کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والوں کی، وہ 3 کام کریں گے۔ امام علیہ السلام ایک کام کریں گے کہ یہ اپنا ہدف اور مقصد اور پیغام پہنچائیں گے، پرسنل ملاقاتوں میں بھی اور ڈیلیگیشنز کی صورت میں بھی۔ صحیح، امام اپنا پیغام سب کو پہنچا رہے ہیں، بصرہ سے آنے والوں کو بھی، کوفہ سے آنے والوں کو بھی، اہل مکہ کو بھی، مدینہ سے بھی، مصر سے بھی، جو حج پر آئے ہوئے ہیں، امام اپنی بات کر رہے ہیں، سب کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ری ایکشن کیا ہے؟ یہ 3 طرح کا ری ایکشن ہے۔ ایک تعداد وہ ہے کہ جو امام کو نصیحت کر رہی ہے، امام کی بات ساری سن کے امام کو نصیحت کر رہی ہے، یہ فرسٹ ری ایکشن۔ سیکنڈ ری ایکشن یہ ہے کہ کچھ لوگ نصیحت نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنی تجاویز اور سجیشنز دے رہے ہیں امام کو، یہ۔ تیسرے وہ گروہ تھا کہ جو نصیحت بھی نہیں کر رہا، سجیشن بھی نہیں دے رہا، بلکہ امام علیہ السلام جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں، کرٹیسائز کر رہا ہے امام کو۔ پس 3 طرح کے مزاج ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں مکہ میں جو امام علیہ السلام جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس کو ری ایکٹ کر رہے ہیں 3 طرح سے، نصیحت کے ذریعے سے، یا سجیشن کے ذریعے سے امام کو سجیشنز دے رہے ہیں، یا تیسری چیز اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اب جتنی بھی ملاقاتیں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ خود چیک کیجئے گا کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ پہلی ملاقات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام علیہ السلام نے مکہ آنے کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی جب امام علیہ السلام نے پیغام پہنچانا شروع کیا تو یہ 2 لوگ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بٹھایا اور کہا کہ شروع کیجئے۔ جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ بات عبداللہ ابن عمر نے شروع کی، گویا کہ یہ 2 لوگ آئے تھے، اب 3 لوگ ہیں، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عمر نے بات شروع کی، یہاں سے بات شروع کی کہ اے ابا عبداللہ، یعنی امام حسین، خدا آپ پر رحمت کرے۔ اگلا ہی جملہ کیا کہا کہ اے ابا عبداللہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، خدا سے ڈریے۔ صحیح، کیا کہا پھر؟ کہا آپ کو تو پتہ ہے کہ مکہ کے لوگ بھی بڑی تعداد آپ کی دشمن ہے، خاندان رسول کے دشمن ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی تعداد نے معاویہ کے بعد یزید کی بیعت کر لی ہے، اور جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ بھی حکومت پیسے ان کو دے کے بیعت کروا لے گی مختلف طریقوں سے۔ صحیح ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ ری ایکٹ کریں حکومت بنو امیہ کو یا یزید کو تو یزید آپ کو مروا دے گا۔ اور پھر آگے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو شہید ہوتا میں دیکھ رہا ہوں۔ اگلا جملہ بہت عجیب جملہ ہے، کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ میں نے یہ بات خود رسول اللہ سے سنی ہے۔ عبداللہ ابن عمر بھی صحابی رسول ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں خود رسول سے سنی ہے۔ کیا بات؟ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین شہید ہوں گے، مارے جائیں گے، اور جو بھی حسین کی نصرت اور مدد نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ابن عمر یہ امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے بات خود رسول اللہ سے سنی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ شہید ہوں، آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ شہید ہوں۔ آپ جس طرح آپ نے معاویہ کے دور میں صبر کیا تھا آپ یزید کے دور میں بھی اسی طرح صبر کیجئے، آپ کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہ کیجئے۔ یہ ابن عمر امام علیہ السلام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ بات سنی، امام نے آگے سے فوری سوال پوچھا کہ اے ابن عمر، آیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کر لوں؟
اور امام نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، جبکہ آپ نے رسول سے یہ بات بھی سنی ہے، رسول نے آپ کے سامنے یہ بھی چیز بتائی تھی، سب کو بتائی تھی، آپ بھی اس میں شامل تھے، کہا تھا کہ یزید اور اس کے باپ کی بیعت کوئی نہ کرے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا تھا کہ یزید کا باپ اگر منبر پر بھی ہو تو اس کا پیٹ پھاڑ دو، یہ بھی تم نے سنا تھا یا نہیں؟ یہ امام علیہ السلام ابن عمر کو جواب دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہو رہی تھی امام علیہ السلام کے درمیان اور ابن عمر کے درمیان، جب یہ بات ابن عباس نے سنی تو فوری ابن عباس بولے، کس کی طرف مخاطب ہو کر؟ ابن عمر کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، یہ حسین ابن علی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ میری بیٹی کا بیٹا حسین کیا ہوگا؟ اس کو بے دردی سے مار دیا جائے گا۔ کون ماریں گے؟ وہی ماریں گے، بنو امیہ والے۔ اور جو بھی حسین کی مدد نہیں کرے گا، نصرت نہیں کرے گا، اس کے بعد خود بھی منافق ہو جائے گا، اور پورے لوگوں نے اگر مدد نہیں کی تو پورا منافقت کا ماحول امت میں ہو جائے گا۔ تقریباً مفہوم یہ ہے۔ یہ بات کہی عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن عمر کو، یہ میں نے رسول سے یہ بات سنی ہے۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی ابن عباس کی بات سنی، ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے ابن عمر کی طرف تھے، اب ابن عباس کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، آیا آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ ابن عباس نے کہا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی رسول کی بیٹی کا بیٹا حسین آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر ابن عباس خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جس طرح نماز اور روزہ واجب ہے، اس طرح آپ کی مدد اور نصرت کرنا بھی ایسے ہی واجب ہے۔ یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے تو کہا کہ اے ابن عباس، پھر تم کیا کہتے ہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے مجھے مجبور کیا ہے مدینہ چھوڑنے پر، مجھے مجبور کیا ہے ہجرت کرنے پر، اپنے نانا کا روزہ چھوڑنے پر، مسجد النبوی چھوڑنے پر، رسول کی ہجرت کا شہر چھوڑنے پر؟ تم تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جب تمہیں اتنا کلیئر ہے؟ ابن عباس آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب منافق ہیں یا یہ کافر ہیں۔ آیت پڑھی کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہ کافر اور منافق ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ بھی ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ خدا کا عذاب آئے گا ان لوگوں پر جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے خدایا گواہ رہنا۔ یہ عبداللہ ابن عباس یہ جملے کہہ رہے ہیں، اللہم اشہد، کہ اے خدا گواہ رہنا۔ جیسے ہی یہ جملے ابن عباس نے سنے، ان کے پاؤں سے زمین نکلی کہ حسین ابن علی، یعنی جب خدا کو گواہ بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پوزیشن جو ہے میری خراب ہے۔ ابن عباس ایک دفعہ چونک کر یہ جملے کہے کہ میری جان آپ پر فدا ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے فرمان دیجئے، حکم دیجئے، میں اطاعت کروں گا۔ جیسے ہی ابن عباس نے یہ جملے بولے، فوری عبداللہ ابن عمر بیچ میں بولے، کہا کہ اتنے جذباتی نہ ہو عبداللہ ابن عباس، تم بہت جذباتی ہو گئے ہو، صبر کرو۔ عبداللہ ابن عمر بولے یہاں، اور بول کے یہ جملے کہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، پھر امام علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے کہ اے ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے پیچھے آئیے، آپ مدینہ میں واپس آئیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بیعت آپ نہیں کرنا چاہتے
یہ جملہ سنیے گا، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بیعت نہ کریں تو نہ کریں، لیکن ایکٹیو نہ ہوں، آپ گھر بیٹھ جائیں۔ ابن عمر یہ مشورہ دے رہے ہیں، کس کو؟ امام علیہ السلام کو۔ امام نے جب یہ جملہ سنا تو امام کا آگے سے ریاکشن دیکھیے گا، امام نے یہ فرمایا کہ اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک زمین و آسمان باقی ہے، جب تک میں زندہ ہوں، تف ہو تمہارے کلام پر، تمہاری نصیحت پر، تمہاری تجویز پر۔ یہ کس طرح کی تجویز مجھ جیسے حسین ابن علی کو تم دے رہے ہو؟ یہ امام علیہ السلام کا ریاکشن تھا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اے ابن عمر، تمہیں یہ پتہ ہے کہ میں کسی کام میں بھی غلطی نہیں کرتا ہوں، اگر تم میری غلطی دیکھ رہے ہو تو تم مجھے بتاؤ۔ تو ابن عمر کہتا ہے کہ نہیں، آپ خاندان عصمت و طہارت ہیں، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پھر کیا کہتا ہے کہ مجھے فقط ڈر یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے امت میں فتنہ و فساد نہ ہو جائے، آپ نہ مارے جائیں، آپ کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ نہ مارے جائیں، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کرنی نہ کریں، گھر بیٹھ جائیں۔ جب امام علیہ السلام نے دوبارہ یہ جملے سنے تو امام نے فرمایا کہ ہیہات یا ابن عمر، ہیہات یا ابن عمر۔ ہیہات کا کیا مطلب ہے عربی زبان میں؟ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب سمجھانے کے لیے، ہیہات عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ، یہ مثال دیتا ہوں تاکہ بات صحیح سمجھ میں آئے، کہ انسان کو کوئی چیز بہت بری لگے۔ اب آپ کے سامنے کھانا لایا جائے، اس کھانے میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ لے جاؤ، یہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے، متعفن اور بدبودار کھانا ہوگا، کیڑے ہوں گے، ہوگی نا کیفیت؟ آپ کی کیا کیفیت ہو جائے گی کہ ایک ایسا خراب کھانا کہ جس میں کیڑے چل رہے ہوں، اور آپ لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے کہ اس کو سامنے سے اٹھا لو، اتنا بدبودار کھانا ہے۔ صحیح ہے؟ ہیہات عربی زبان میں بھی یہ اسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے شدید بری چیز ہو، انسان کے لیے شدت کے ساتھ بری چیز ہو کہ جس کو تحمل بھی نہ وہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں ہیہات۔ امام علیہ السلام اس جگہ پر فرما رہے ہیں کہ ہیہات یا ابن عمر، کہ یہ کیسی بری چیز تم مجھے، کیسا برا مشورہ دے رہے ہو، کیسے متعفن مشورہ دے رہے ہو کہ جو حسین ابن علی کو کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں یہ چیز جائے، جیسے ایک برادر اہل سنت نے بھی یہ سوال کیا کہ آپ نے جب پہلے مروان کے ساتھ امام علیہ السلام کا سلوک بتایا تو ہمیں تعجب ہوا کہ امام علیہ السلام میں اتنی شدت ہے۔ ہمیں بھی بعض یہ باتیں سن کے لگ رہا ہوگا، محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ بعض جگہ امام حسین علیہ السلام میں شدت نظر آتی ہے، بہت شدت نظر آتی ہے۔ میں اور آپ یزید کا نام، یزیدیت کا نام سن کے اتنے متحول نہیں ہوتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب بات رکھی جاتی تھی کہ یزید کی بیعت کر لو تو لگتا تھا کہ امام علیہ السلام کے لیے یہ بیعت کا لفظ بھی قابل تحمل نہیں ہے۔ فرق کیا ہے دوسرے لوگوں میں اور امام میں؟ عبداللہ ابن عمر میں، عبداللہ ابن زبیر میں، عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں میں اور امام علیہ السلام میں فرق کیا ہے کہ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ بڑا شدید ریاکشن ہے امام کا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآنی وجہ ہے، وجہ قرآنی ہے۔ اگر آپ قرآن غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ جو سورہ مبارکہ فتح کی آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو رسول ہیں اور رسول کے ساتھ والے ہیں، رسول کی جو ٹیم ہے وہ کیا ہے؟ کافروں کے بارے میں شدید ہے، منافقوں کے بارے میں شدید ہے ان کا رویہ، لیکن اپنوں کے بارے میں رحماء بینہم ہے، اپنوں کے بارے میں ان کا رویہ شدید نہیں۔ اور جو رسول اور آل رسول ہیں وہ بھی سوچ میں بھی رسول کو فالو کرتے ہیں، عمل میں بھی رسول کو فالو کرتے ہیں، محبت اور دشمنی میں بھی رسول کو فالو کرتے ہیں،
اسی لیے شدید ہیں، اشداء علی الکفار۔ یہ طبقہ جو ہے یہ طبقہ ابراہیمی ہے اور طبقہ رسول اللہ ہے۔ یہ جو گروپ ہے یہ اس کے لیے تحمل کرنا سخت ہے کہ یزید کا نام سنیں، یزید کی بیعت کی بات سنیں۔ یہ وہ طبقہ نہیں ہے کہ جو ہوتا ہے بعض اوقات لے آئیں کہ ہماری مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، ہماری فیملی کا مسئلہ ہے۔ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہاں۔ وہ جو ہوتے ہیں وہ مخلفین ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ وہ طبقہ پیچھے رہ جانے والا ہے، جو فقط کرٹیسائز کرے، جو فقط کنڈیم کرے۔ لیکن جو حسینی طبقہ ہوتا ہے فقط کنڈیم نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ چاروں بھی بیعت نہیں چاہتے تھے کہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن فقط ان کا لیول کیا تھا؟ فقط کنڈیم کرنے تک تھا۔ لیکن امام کا ریاکشن، امام لفظ یزید کی بیعت سن نہیں سکتے تھے۔ تو اف لہذا الکلام، تف ہو تمہارے اس کلام پر، ہائے ہاتھ۔ یعنی یہ حسین ابن علی اس لفظ کو سننا بھی گھن محسوس کرتے تھے، اتنا نجس لفظ تھا یہ۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کی اور یزیدیت کی نجاست امام پر واضح تھی، اس لیے امام اس بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہ امام نے پھر عبداللہ ابن عمر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل والوں کی طرح ہیں یہ بنو امیہ؟ اور بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک خدا کے 70 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور قتل کرنے کے بعد اسی صبح ہی اپنا بزنس اور اپنا کام شروع کر دیتے تھے، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن عمر، یہ بھی وہی ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے مار کر صفایا کریں اور بات ہی ختم کر دیں، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں شہید ہوں گا، جو کہ ہوں گا اس کی راہ میں، لیکن یہ آسانی سے مجھے ہضم نہیں کر سکیں گے، نہ یزید نہ یزیدیت۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عمر کو یہ چیز سمجھائی، اور پھر کہا کہ اے ابن عمر، اگر تیرے پر سخت ہے، تیرے لیے سخت ہے کہ تو میرے ساتھ آئے، پھر کیا کر، بس تو میرے بارے میں دعا کر، تو میرے لیے دعا کر، تیرے لیے اگر سخت ہے۔ اگر ہم ابن عمر کی شخصیت سمجھیں اور اس کا کریکٹر سمجھیں، ہمیں نظر آئے گا کہ ہم میں سے بھی بڑی تعداد ایک ابن عمر جیسے کریکٹر والی ہے۔ وہ کیا تھے؟ اس اصحاب میں سے جو بہت عبادت گزار تھے ان میں سے عبداللہ ابن عمر ہیں۔ اہل سنت میں بہت سی روایات عبداللہ ابن عمر سے ہیں کہ جو صبح و شام عبادت میں مشغول تھے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عمر نے خلیفہ اول، دوم، سوم کی بیعت کی، لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہیں کی۔ اور جب پوچھا حضرت عمار یاسر نے تو انہوں نے کہا میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ صحیح۔ اور یہ وہی ہیں کہ جو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یزید کی بیعت پر باقی رہو، اور یہ وہی ہیں کہ جب حجاج ابن یوسف آیا عبد الملک ابن مروان کی طرف سے، تو یہ گئے حجاج کی بیعت کرنے۔ حجاج نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری بیعت لوں، اور کہا کہ اگر بیعت کرنی ہے تو پاؤں آگے کرتا ہوں، پاؤں پر ہاتھ رکھو اپنا۔ جو علی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتا تو پھر وہ حجاج کے پاؤں پر بیعت کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، پھر حجاج کے پاؤں پر بیعت کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ پھر آخری عمر میں اہل سنت کی اپنی کتب میں ہے، ہمارے برادران بیٹھے ہیں، ان کی اپنی بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابن عمر کا جب آخری وقت تھے تو انہوں نے کہا کہ میری سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ اے کاش میں علی کی بیعت کرتا اور علی کے ساتھ مل کر امیر شام اس باغی گروہ سے میں لڑتا۔ پھر کہا کہ اے کاش، لیکن اس وقت
وقت گزر چکا تھا۔ یہ ابن عمر کا کریکٹر ہے کہ اگر انسان عبادت میں ہی، اگر انسان تسبیحوں میں ہی، اگر ساری چیزوں میں رہے، لیکن اسے اپنے وقت کے امام کی شناخت نہ ہو، ان مسائل کی شناخت نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے امام کو بھی روکتا ہے، امام کو بھی اصرار کرتا ہے، پھر اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہ انسان کہاں سے کہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ شیطان بھی 6000 سال اس نے بھی عبادت کی ہے، صحیح؟ پھر یہ عبادت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ ہم سب کو یہ چیز سمجھنی ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے ابن عمر کو یہ چیزیں بتائیں، اور ابن عباس کو بھی آخری جملہ کہا۔ ابن عباس بھی شروع میں جوش میں آئے، لیکن بعد میں وہ بھی ابن عمر نے انہیں بھی ٹھنڈا کر لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے والد کے ساتھ بھی رہے ہیں، میرے والد کے کزن ہیں، میرے چچا ہوتے ہیں رشتے میں، آپ نے میرے والد کو بہت اچھے اچھے مشورے دیے ہیں، آپ کے دل میں کچھ کجی نہیں ہے کہ آپ کچھ دل میں کچھ اور ہو اور مشورہ کچھ اور دے رہے ہوں۔ بعض لوگ تھے، وہ بھی کردار آپ کو دکھاؤں گا، کہ ڈبل مائنڈڈ تھے، دل میں کچھ اور تھا، اوپر سے امام کو کچھ اور مشورہ دے رہے تھے۔ یہ ایسے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ ابن عباس، میں جانتا ہوں کہ آپ خیر خواہ ہو، لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں جائیے، جس طرح محمد ابن انفیہ کو کہا تھا کہ آپ اگر کوئی مہم خبر ہو تو ہمارے تک پہنچائیے گا، ابن عباس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی اہم خبر ہو تو ہمارے تک پہنچائیے گا۔ اور پھر یہ جملہ کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا یار اور مددگار اور میرا سہارا اور آسرا کون ہے؟ وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ امام علیہ السلام نے جملے کہے تو تاریخ میں یہ ہے کہ ابن عمر بھی رونے لگے اور ابن عباس بھی رونے لگے، صحیح؟ اور امام حسین علیہ السلام بھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے، امام بھی گریہ کر رہے تھے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ امام کی یہ باتیں سن کے بھی، پیغام سن کے بھی، گریہ کر کے بھی امام کا ساتھ جو نہ دے، اس کی بصیرت پر پھر سلام ہے۔ وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر پھر ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جو امام کہتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اشک بہے وہ معرفت والا ہو، جو ہاتھ لگے سینے پر وہ معرفت والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا ہم بھی گریہ کر رہے ہوں، وقت کا امام بول رہا ہو، پکار رہا ہو، لیکن اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ امام کے سامنے بھی ہو کر ہوں، روتے رہیں، لیکن جو بات کہہ رہا ہے اس کو ضرورت ہے، ابھی اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زیارت پر بھی انسان جب جائے، یہ آخری نقطہ سن لیجئے گا، کہ زیارت پر بھی انسان جائے، بہت گریہ کرتے ہیں، زری کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں، روزے کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر جو انسان جائے اور امام سے وعدہ نہ کر کے آئے، پھر اس کا مطلب ہے وہ انہی میں سے ہے کہ جو امام کے سامنے گریہ کر کے امام کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مقصد حسین کو نہیں سمجھا۔ ضرورت یہ ہے کہ اس تاریخ کو سننے کے بعد مقصد امام حسین علیہ السلام اور وہ جو کردار ہیں، وہ کردار اگر امام کے سامنے بھی گریہ کر کے واپس چلے جائیں مدینہ اور چھوڑ جائیں، یہ والا کردار ہم میں نہ آئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شام جمعہ ایک دفعہ پھر السلام علی
الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کردار ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور ایک وہ کردار ہے جو مرد بھی نہیں ہے، ظاہری طور پر خواتین ہیں، لیکن وہ رول ماڈل ہیں مردوں کے لیے بھی۔ انہوں نے اپنے امام کی نصرت میں ایک لمحہ بھی شک نہیں کیا، اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا چھوڑا، لیکن امام کی نصرت اور مدد میں کوتاہی نہیں کی۔ امام کو ان کے آگے اپنے فضائل بیان نہیں کرنا پڑے، وہ امام کے فضائل اور مناقب سے آگاہ تھی خواتین۔ شاید اگر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ جتنی حسین شناس زینب تھی اتنا کوئی نہیں تھا، جتنا علی کی یہ بیٹی حسین شناس تھی اتنا کوئی بھی شاید حسین شناس نہ ہو۔ اور یہی چیز سید سجاد کو رلاتی تھی کربلا کے بعد۔ مدینہ میں جب واپس گئے تھے نا، ابو حمزہ سے مالی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ امام علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بامعرفت صحابہ میں سے تھے، یہ قریب ہوئے اور امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بیتاب ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، اور مجھے وجہ بھی پتہ ہے کہ آپ کس لیے گریہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اے میرے آقا اور اے میرے مولا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کے خاندان کی وراثت ہے۔ حمزہ سید الشہداء بھی شہید ہوئے، جعفر طیار بھی شہید ہوئے، علی ابن ابی طالب بھی شہید ہوئے، یہ تو سب میراث ہے، لیکن اتنی بیتابی کیوں ہے؟ سید سجاد نے جب یہ جملے سنے کہا اے ابو حمزہ تیری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ انصاف سے بات بتانا کہ آیا زینب ام کلثوم کا دربار کوفہ میں آنا، آیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ آیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ بچوں کے اور بچیوں کے ہاتھوں میں رسن ہونا، آیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ آیا بے پالان اونٹوں پر بٹھایا جانا بیویوں کو، یہ بھی ہماری میراث ہے؟ آیا بے ردا خواتین کا نامحرموں کے سامنے آنا، آیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حضرتارو، جب یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بیویاں دربار میں آ گئی، اور کل کے مصائب میں یہ پڑھا کہ سر اقدس کو جب اس ملعون نے چھڑیوں سے جب بے ادبی کرنا شروع کی تو زید بن ارقم کے جواب کے بعد یہ ملعون اٹھا اور اس نے جناب زید بن ارقم سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے زید، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تجھے یہیں پر قتل کروا دیتا۔ جب جناب زید بن ارقم نے یہ جملے سنے کہا کہ اے ملعون، تو مجھے رسول کے صحابی ہونے کی وجہ سے مجھے معاف کر رہا ہے، مجھے قتل نہیں کروا رہا، مجھے یہ تو بتا تشت میں جس کا سر ہے آیا اس کی بھی رسول سے کوئی نسبت ہے؟ آیا وہ بھی رسول کا کوئی رشتہ دار ہے؟ آیا وہ رسول کا نواسہ نہیں ہے؟ اے ملعون، یہ جو بیویاں ہیں زینب ام کلثوم، آیا یہ بھی رسول کی کوئی رشتہ دار ہیں؟ آیا یہ نواسیاں نہیں ہیں؟
تو مجھے صحابی ہونے کی وجہ سے شرف بخش رہا ہے، اے ملعون تو ان آل رسول کی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اگر انہوں نے خیال رکھا ہوتا تو یہ واقعہ یوں نہ ہوتا۔ عزادارو رسول اللہ کی تاکید تھی، بار بار روایتوں میں حرمت حسن حسین کی تاکید تھی، حرمت آل رسول کی تاکید تھی، حرمت زینب کبریٰ کی تاکید تھی۔ کون زینب کبریٰ؟ وہ زینب کبریٰ جب 5 سال کی تھی، معرفت کا اندازہ لگائیے گا، زینب کبریٰ کوئی معمولی شخصیت نہ تھی۔ زینب کبریٰ جب 5 سال کی تھی، سن جب بچپنا تھا تو خواب دیکھتی ہیں، خواب میں دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے نانا کے پاس آئیں۔ اگرچہ سن بچپنے کا تھا لیکن معرفت کا اندازہ لگائیے، اپنے نانا کے پاس آ کے کہتی ہیں بی بی کہ نانا جان میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ بیٹی زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ میں ایک بیابان میں ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ طوفان چلا ہے، اب میں سنبھل نہیں پا رہی، میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک درخت ہے، میں درخت کے سائے میں آ گئی اور درخت کو پکڑ لیا، میں نے اچانک دیکھا کہ اس درخت کی جڑیں بھی اب زمین سے باہر آنا شروع ہوئی، اب وہ درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑا گیا۔ عزادارو بی بی نے یہ بتایا، اس کے بعد بتایا کہ اس درخت کے اکھڑنے کے بعد میں نے 4 شاخیں دیکھی، 4 ٹہنیاں دیکھی، اب میں ایک درخت کی ایک ٹہنی کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس ٹہنی کے قریب کر لیا، پکڑ لیا، میں نے دیکھا کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد وہ ٹہنی بھی ٹوٹ گئی ہے، پھر دوسری ٹہنی سے چپک گئی، اس کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی، پھر تیسری اور چوتھی ٹہنی بھی اسی طرح ہی۔ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ رسول اللہ نے اب خواب کی تعبیر بتانا شروع کی، کہا وہ درخت آل رسول ہے، میں ہوں اور میرے پنجتن آل ابا ہیں، وہ درخت اس کی جڑیں جب اکھڑے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری رحلت واقع ہو گئی ہے۔ اب جب کچھ عرصہ گزرے گا تو تیری ماں فاطمہ زہرا کو تماچے لگیں گے، تیری ماں کو تماچے لگیں گے، تیری ماں کا حق غصب کر لیا جائے گا، تو اپنے آنکھوں سے دیکھے گی کہ تیری ماں کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے، تو فقط میرا مصائب نہیں دیکھے گی، اپنی ماں کا مصائب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس کے بعد ایک وقت آئے گا علی مرتضیٰ کوفہ میں ہوں گی، آپ کوفہ میں اس کے ساتھ ہوگی۔ عزادارو رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب علی مرتضیٰ کو مسجد کوفہ میں ضربت لگے گی، حسن حسین اب لے کے جب گھر آ رہے ہوں گے، وہ بھی لمحہ آئے گا کہ جب اپنے بیٹوں سے کہیں گے اے حسن حسین مجھے چھوڑ دو، اب آسرے اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب گھر میں داخل ہوں گا، جب زینب کی آنکھیں مجھے دیکھیں گی، زینب سنبھل نہیں سکے گی۔ اب جب میں داخل ہوا، علی مرتضیٰ فرما رہے جب داخل ہوا، جب دیکھا، جب زینب کو تسلی دینا چاہی، قبل اس کے کہ زینب کو تسلی دیتے خود رونا شروع کر دیا۔ اے زینب کبریٰ آپ اپنے بابا کے مصائب بھی دیکھو گی، آپ اپنے بابا کے مصائب بھی دیکھو گی۔ اس کے بعد جب 50 ہجری آئے گی، اپنے بھیا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش بھی ہوتا دیکھو گی، لیکن یہ سب مصائب ایک طرف، ایک لمحہ آئے گا جب 61 ہجری ہوگی، جب 70 قدم سے تم اپنے بھیا کو ذبح ہوتا دیکھ رہی ہوگی، یہ 5ویں ٹہنی وہ ہوگی۔ عزادارو رسول نے فرمایا زینب صبر کرنا، اس کربلا کے بعد ایک اور بڑا مصائب آئے گا، وہ تیرا درباروں میں جانا ہوگا، کبھی کوفہ جاؤ گی تو کبھی
کبھی شام جاؤ گی، دربار ہوگے، بے رضا ہوگی، شرابی شراب پی رہے ہوگے. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.